بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج یوم عاشورہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ آج ہی کے دن کربلا کے میدان میں بڑی مظلومیت کے ساتھ ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا چاہتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، سونگتے تھے۔ اور کبھی یہ دونوں حضرات جب بچے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو یہ پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا محبت کا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، میرا یہ بیٹا سید ہے اور مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ پھر وقت اور حالات ایسے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اور شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت 6 ماہ تک قائم رہی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت کے وسیع تر مفاد میں اور مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ لوگوں نے بہت آر دلائی، لیکن انہوں نے کہا میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں، اٹل ہوں۔ پھر وقت اور حالات چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ یزید کو حاکم بنا دیا گیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا، اور وہ نکل کر کوفہ تشریف لائے، اور پھر کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی بلکہ اقدام کیا، تو کیا ہے مسئلہ؟ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں طرز عمل ہے۔ کبھی وقت اور حالات ایسے ہوتے تھے کہ جب صلح کی ضرورت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، جیسے صلح حدیبیہ۔ کبھی حالات ایسے ہوئے کہ جنگ کی تو کبھی نکل کے جنگ کی، کبھی دفاعی جنگ کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے دفاع کیا۔ تو یہ دونوں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ صلح کرنے میں عافیت ہے اور مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت کو تسلیم کر لیا اور اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، دستبردار ہو گئے۔ لیکن جب معاملہ یزید کا آیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور میدان میں آ گئے۔ لوگوں نے دھوکہ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا جن لوگوں نے انہیں بلایا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی ان دونوں حضرات کی شہادت سے، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا زہر دے کر، تو ہمیں ان دونوں حضرات کی شہادت سے سبق ملتا ہے کہ جب جیسے حالات ہوں ہمیں ویسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ جب صلح کا وقت ہو تو صلح کی جائے، اور جب اقدام کرنے کا وقت ہو تو اقدام کیا جائے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی صفات کو اپنانے والے تھے اور اختلاف کرنے والے نہیں تھے، اور دونوں نے مسلمانوں کے عظیم تر مفاد کے لیے اپنی قربانی پیش کی۔ آج جو لوگ ماتم کرتے ہیں،
غم مناتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو بتائیں اور ان کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ ماتم اصل نہیں ہے، حسینی موقف اصل ماتم نہیں، حضرت حسین کا موقف ماتم نہیں ہے۔ اگر ماتم ان کا موقف ہوتا تو حضرت علی کی شہادت پر وہ ماتم کرتے، افسوس کرتے، حضرت عمر کی شہادت پر کرتے، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر کرتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پر کرتے، لیکن انہوں نے ماتم نہیں کیا۔ لہٰذا ان کا یہ موقف یہ ہے کہ ماتم نہ کیا جائے بلکہ کام کیا جائے۔ جو مشن ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، جو مشن ہے کہ برائی کے خلاف جدوجہد کی جائے، ظلم کے خلاف جدوجہد کی جائے اور آگے بڑھا جائے، اس موقف کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہی موقف حضرت حسن کا بھی تھا کہ اگر کہیں پر اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ اپنے آپ کو پیچھے کر لینے میں ہے تو اس کو برقرار رکھا جائے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارہ پارہ نہ ہونے دیا جائے۔ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا آج جب پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اور اہل اسلام کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تو ان دونوں موقف کو اختیار کرنے کی جہاں جیسی ضرورت ہو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اصل اسوہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصل ہے، اور پھر جو طریقہ کار صحابہ کرام نے اختیار کیا اور اہل بیت نے اختیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عکس تھے، لہٰذا ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کے موقف اور ایک دوسرے کا موقف دوسرے کے خلاف تھا، بلکہ اصل یہ ہے کہ ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف اور ایسی چیزوں کے خلاف جس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے، جدوجہد کرنا چاہیے۔ جو صحابہ کرام کا موقف تھا وہی ان دونوں بھائیوں کا یہ موقف تھا، اور یہی عام مسلمانوں کا بھی ہونا چاہیے۔ آج ایک طرف لوگ کلمہ نہیں جانتے، نماز نہیں جانتے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں، جن کو تعلیم نہیں، جن کے پاس ایمان کی تعلیم نہیں، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اسی جذبے کے ساتھ تبلیغ دین کا بھی فریضہ انجام دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا ہے کہ جو نسل اور جو لوگ امت کے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں انہیں قریب لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، چاہے وہ برادران وطن ہوں یا ملک سے باہر بھی لوگ ہوں، ان تک صحیح صورت میں اسلام کی تعلیم پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی اس دور میں ہمارا اور آپ کا موقف ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہی نتیجہ ہے۔ اور جو بھی مناسب ہو، جو بھی وقت اور حالات کے مطابق ہو، مسلمان کے شراسے کو منتشر ہونے سے بچانے کی ہماری اور آپ کی کوشش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔